میرا سوال ہے، یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آیت نمبر 4 سورہ نساء میں ورس نمبر 34 وَضْرِبُوهُنَّ، اس کا کیا معنی ہے فرائی اسکول آف تھاٹ میں پلیز؟ یہی معنی ہے کہ ان کی تعدیب کر سکتے ہو، دو چار لگا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے کہ بھئی تم، اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو مارنے کا مفہوم ہے وہ کچھ لے لیتے ہیں جیسے کوڑے لگانے ہیں. میں اپنے بیٹے کو مار سکتا ہوں یا نہیں مار سکتا ہوں؟ آپ یو کے کی بات نہ کریں، میں ہندوستان پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے بیٹے کو اگر وہ چوری کر کے آتا ہے تو دو لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا؟ اور اگر میری بیوی کچھ ایسا کر کے آئے تو کیا میں اس کو پیار اور محبت سے بٹھاؤں کہ تم چوری کر کے آ گئی ہو تو شاباش بہت اچھا کارنامہ کیا ہے؟ میں اس کو سمجھاؤں گا، ڈانٹوں گا، سب کچھ کر سکتا ہوں. وہ مجھے کر سکتی ہے، نہیں ایسا ہو سکتا. تو یہ مارنے کا مفہوم ہم نے لے لیا اس معنی میں جیسے جلاد مار رہا ہے اور اس نے تو قتل ہی کر دینا ہے مار مار کے. نہیں، جیسے باپ بیٹے کو دو لگا لیتا ہے سمجھاتے ہوئے، ایسا ہی شوہر کو حق دیا گیا کہ تم کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں چوٹ لگاؤ گے جس سے اس کا جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی چوٹ نشان پڑ جائے. ایسی چوٹ نہیں لگاؤ گے کہ دھبا ہی پڑ جائے اس جسم کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی تلقین تھی کہ بس جیسے ڈانٹنے کے لیے باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، وہ اس باپ کو بھی ہم منع کریں گے جو جلادوں کی طرح مارے گا. تو یہ اس کے معنی اتنے ہی ہے. اور وہ آخری سٹیج ہے، وہ آئے گی بھی کب؟ پہلی دو سٹیجز میں ہی مسئلہ حل ہو جائے گا جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے. اور جو جرم بتایا وہ یہ نہیں ہے کہ آٹا گھونتے ہوئے کیوں ہلتی ہو. میری والدہ یہ جملہ بولا کرتی تھی کہ ہم ہندوستانی پاکستانی جو ہیں وہ اس پر بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ بیوی تم آٹا گھونتے ہوئے کیوں ہلتی ہو. ان باتوں پر نہیں ہے. وہ نشوز کا لفظ بولا گیا ہے. نشوز جو ہے وہ بغاوت ہے خاندان کے ساتھ، گھرانے کے ساتھ. تو بغاوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بیوی نشوز کرے اس کا کیا کرنا ہے تم نے؟ پہلے تم اس کو سمجھاؤ گے، پھر اس سے ازدواجی تعلق منقطع کر لو گے، تب بھی نہ سمجھ میں آئے. اب سمجھانے کا عمل 6 مہینے سال چلے گا، پھر ازدواجی تعلق منقطع کرنے کے بعد کوئی سال 6 مہینے انتظار کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دو لگا سکتے ہو گھر کو جوڑے رکھنے کے لیے، نشوز ختم کرنے کے لیے. تو یہ ہے وہ ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا جی کہ ہم پہلے دن ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور مارنے کا مطلب بھی ہم نے بہت سخت کر دیا. تو جس طرح باپ، ایک نفیس باپ اپنے بیٹے کو دو لگا سکتا ہے، اپنی بیٹی کو دو لگا سکتا ہے، اسی طرح قرآن نے پھر سورہ نساء کے اینڈ پہ مردوں کے لیے بھی کہا ہے کہ جس شوہر سے نشوز کا ڈر بیوی کو ہو وہ کیا کرے، اس کا بھی حل بتایا ہے. ایسا نہیں کہ صرف بیویوں کے لیے بتا دیا ہے. تو پوری بات اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں رہتی. وہ ایک نہایت نفیس، اصل میں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں گھر قائم رہے، گھر نہ ٹوٹے. اس گھر میں نشوز اگر ہو گیا ہے کہ اس نے بغاوت کر دی ہے، شوہر نہیں ہے، گھر کی کوئی پاسداری نہیں ہے، کوئی عزت کا لحاظ نہیں ہے کوئی، تو ایسی عورت کو سزا دی جا سکتی ہے. بس اتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. آٹا گوندنے پر، شوہر کی بات نہ ماننے پر، ماں کے کوئی یعنی اپنی ساس کی خدمت نہ کرنے پر نہیں مارا جائے گا اس کو. نشوز قرآن نے کہا ہے، نشوز پر اس کو سزا دی جائے گی. نشوز کے معنی غلط کر دیے گئے. وہ ہم نے 7 چیزیں کر دی، وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں کہ اگر شوہر کہے تو اس کا حکم نہ مانے، اگر والدہ کہے تو اس کی خدمت نہ کرے، باپ کی خدمت نہ کرے. وہ 7-8 چیزیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں. نشوز کا مطلب یہی نہیں ہے. نشوز کا مطلب ہے کہ اس نے خاندان تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کو ہم بغاوت کہتے ہیں. حکومت کے خلاف بغاوت ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سزائے موت ہے اس کی، اور فساد پیدا کرنے کی. اور گھر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت فساد پیدا کرے تو یہ معاملہ کرنا ہے، اور اگر شوہر کرے تو یہ معاملہ کرنا ہے. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بالکل قانون دے دیا ہے. تو بس وہ یہ مطلب ہے ہمارے ذہن میں. لیکن جدید زمانے میں لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو مثالیں دو، ان کو بات چیت کرو، ان کے ساتھ بات چیت تو پہلے آ گئی ہے آئز و ہنہ کے الفاظ میں. اس لیے یہ اس طرح کی بات ہے. ہم اس میں کوئی ماڈرنسٹ نہیں ہے. قرآن نے جو بات کہہ دی ہے اس کو پوری طرح سمجھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا پروسیس بتایا ہے. 6 مہینے آپ سمجھائیں، سال سمجھائیں، 2 سال سمجھائیں. جب آپ سمجھیں گے نہیں سمجھانے کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں دے رہا، تو آپ تھوڑا سا عملی کام کریں، آپ اپنا ازدواجی تعلق منقطع کر لیں. تب بھی بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، 6 مہینے دیکھیں، سال دیکھیں، تو پھر آپ کوئی سزا کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. ہم اس میں
آج کل کے زمانے میں تجویز یہ کر سکتے ہیں کبھی عدالت کی طرف چلے جاؤ یا خاندان کی طرف چلے جاؤ تاکہ تم کسی مزید فساد سے بچ جاؤ. یہ بس اتنی سی بات ہے، اس کا کوئی مطلب تبدیل نہیں کیا جائے گا. جو عربی زبان میں، صحابہ کی زبان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جو اس کا مطلب ہے بس وہی لیا جائے گا. یہ ہمارا اصول ہے.